الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک وظیفہ لے کے آئے ہیں۔ وظیفہ اپنے جان مال سب کی حفاظت کے لیے، ایسا وظیفہ جس میں سے جو آپ پہ وار کرے وار اسی پہ پلٹ جائے، جو آپ پہ کوئی بری نظر دیکھے یعنی نظر بد سے بچنے کے لیے بھی بہترین حصہ رہیے۔ اور اس وظیفے کی برکت سے بندہ تمام مصائب و عالم یعنی جو جادو وغیرہ ہے، جو پریشانیاں آتی ہیں، یعنی جو کوئی عمل کرتا ہے کچھ کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے بندہ حصار میں رہتا ہے، یعنی تمام چیزوں سے یہ محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر اگر کوئی کچھ عمل کروائے، کوئی اس پہ تعویذات وغیرہ کروائے، کوئی پڑھائی وغیرہ کروائے، یعنی جو ناجائز طریقے سے، یعنی اس کے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کچھ اس پہ عمل کروا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو تمام پریشانیوں سے تمام مشکلوں سے یہ بندہ محفوظ رہتا ہے، اور اس کے جان مال اولاد گھر والے تمام ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اور بتانے سے پہلے بتا دوں، یہ تمام وظائف جائز مقاصد کے لیے بتائے جاتے ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کامل یقین کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے اندر کامل یقین نہیں ہوگا، پختہ یقین نہیں ہوگا، وہ وظیفہ بھی کارآمد نہیں ہوگا، یعنی اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے کو کامل یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں وہ وظیفہ میرے لیے کارآمد ہے اور بہترین ہے، اور اس وظیفے کی مجھے برکتیں لازمی ملیں گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ قریش کا، یعنی سورہ قریش کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یعنی نماز عشاء آپ نے پڑھ لی، نماز عشاء کے فوراً بعد آپ نے سورت کو، سورہ قریش کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب یہ سورت پڑھے تو اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ نماز سے بہت سارے برکتیں مل جاتی ہیں، نماز سے بہت ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہیں، اور اس انداز سے کریں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہمیں ضرور اس سے فوائد حاصل ہوں گے، ضرور اس کی برکات حاصل ہوں گے۔ اور جو شخص فجر کے بعد پڑھتا ہے اس کو، اور دوسرے دن فجر تک، یہ 24 گھنٹے تک یہ اس سے حصار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام پریشانیوں، تمام مشکلات سے، تمام بری نظروں سے سب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر یہ عشاء کے بعد پڑھتا ہے تو یہ دوسرے دن عشاء کی نماز تک، یعنی 24 گھنٹے تک یہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اعمال کرنے، صحیح معنوں میں وظائف کرنے، یقین کامل کے ساتھ عمل کرنے، وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں بتا دوں، یہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔
اور اس کو لازمی شیئر بھی کرے، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کرنا کسی غمزدہ، کسی پریشان حال مسلمان نے دیکھ لیا اور اس پہ عمل کر کے اس کی پریشانی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے برکات سے مالا مال فرمائے گا، اور آپ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمیں بھی اس کے برکات سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔